یہ امداد جناب یہ تو اگلی صفت حضور کی رسیے وداعیا اللہ، محبوب نے دین کی دعوت لکھی ہے، رب نے حضور کو داعی بنا کے بھیجے، حضور نے آتے حکومت کو دین کی دعوت لکھی ہے، کہ انداز جناب ہر موقع پہ ہر انداز جناب محبوب کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ایک امتی جہنم تو بچ کے جنت کا مالک بنے، ہر ممکن کوشش، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اگر اتنا تک نصاری تھے کہ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلیغفر اللہ لہم، اگر یہ منافق واسطے تو 70 دفعہ معافی مانگو رب برائی معاف نہ کرے تھے، حضور کو پتہ ہے پکا منافق ہے، محبوب کو پتہ ہے کہ بندہ ساری زندگی اندرون خانہ دین کی دشمنی کرے گا رہ کے ہیلے باوجود فرمیتے کرے کہ لوگوں اگر میں کچھ بنتا چل رہے ہاں ربے آگے میرا کہ اگر 70 تو زائد دفعہ ہیلے وقت معافی مانگو تو میں معاف کر دیتا، میں محمد رسول اللہ اپنے ہی دشمن واسطے ہی 70 تو زائد دفعہ معافی مانگتا بتائی امیر اللہ یہ انداز کرا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم کو بنا کے بھیجے، میں آتا رہا کہ حضور نے دعوت بچپن تو ہی شروع کر دی، دعوت بچپن تو ہی شروع کر دی ہے، محبوب پیدا کیے پہ محبوب تشریف کے لئے وہ وقت علماء سے پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت تو فوراً بعد اپنا حقت زمین پہ رکھے اور زور جو لائے محبوب سیدھا سجدے کے اندر چلے گئے، دنیا کو دعوت دیتی ہے کہ میاں رب نے تو دنیا کے اندر کھانا پینا واسطے نہیں اپنی عبادت واسطے بھیجے، محبوب نے ہوں وقت جو جملے ارشاد فرمائے کتابیں دے اندر آتے حضور دیکھ کر منہ مبارک سے قریب اگر کن لایا گئے ہوں وقت بھی توحید کی دعوت نہیں، محبوب پیدائش کو کھیل کے دین کی دعوت شروع کیجیے تاکہ دنیا کو 360 گھنٹے کو بچا کے ایک رب سے سب سے کھڑا کر دے۔ بچپن کو دعوت بچپن کو دعوت اماں حلیمہ چاہتے گئی ہے خوشی کے اندر بیٹھیے سینے تو ایک جانے کھیر پلائے خوشی کے اندر کیونکہ برکات حضور جیسی کی بیٹھی ہے، دل مر چکا کہ کتنا عظیم ہستی ہے، دل تسلیم کی کھڑا کہ میرے گھر کے اندر کتنا پریشانیاں محبوب کے آمد کتنا سکھ کی گئی، میرے حضور کے آمد تو پہلے میری سواری کی کیا کیفیت ہے، جل حضور کو دے ملائے بڑا کیا کیفیت بن گئی ہے، محبوب کے اندر میرے گھر کے اندر نہ آیا کتنا پریشانیاں محبوب سے لے آ کر کتنا سکھ کی گئی، سب کو پیارتے ہوئے وہ پھینک جانے محبوب کو کھیر پلا کے دے خوش تھئیے، خوش تھی مرتبات میں دوسری جانب پلاور پہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت اپنا چہرہ پھیر کی دے کیوں وہ دوسری جانب کا کھیر محبوب سے رضائی بھائی بس کے من کہا حضور نے وہ بچپن کے اندر چہرہ پھیر کے دعوت لکھی ہے کہ میں محمد رسول اللہ غریبے کے حق دیوامن واسطے آیا کہیں کے حق خامن واسطے نہیں آیا۔ فتائی امیر اللہ حضور کی دعوت کی بچپن تو شروع کیجیے اور دعوت دے بی بی شامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے، وہ ایک دفعہ ایک لشکر کے اندر پکڑی اشتہاری کیے کہنے کرو کھٹی میں نے اصلا اپنے پیغمبر کو کھٹی میں نے انہیں ذرا محمد رسول اللہ ہے اکیچا انہیں تمہارے رسو پوری بھیڑ گرفتار کی تیاری کی سوری بھیڑ گرفتار کی تیاری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو کیا نام ہے تیرا، کون ہے میری بھیڑ؟ میرا نام شیما ہے، میں تو بچپن کے اندر پایا تو کھیر پھرے بھی رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت فرمایا کہ صحابہ کی جماعت واقعہ وہ میری بھیڑ ہے، وہ میری بھیڑ ہے اور تجھے مہربانی کرو ان کو بھی
تسا میں کو ساری سادی زبان دے اندر سرے کے جاکو جو بچپن تسا میں کوئی چک پاتا ہے میں تو کہیں کو ڈوک نہیں دینا میں کیا لکھا ہوتے محبوب بجائے کلمہ پڑھ کیتا کلمہ پڑھ تو بعد نسایا ہوا کہ جلوے تسا بچپن دے اندر میرے کٹھے آوے میں تو آپ کو گھنٹے کھداور گئی بچیا ایک دفعہ میں اپنے منہ دے نال کوئی شرکیہ کرنا گیا کدیا جرا شرک دے زمرے دے اندر آندا کوئی شرکیہ واقعہ سنانا چاہتی ہوں اچانک میں لکھتے تسا میری باندھ اٹھتے چک پاتے میرے ذہن دے وچوں اور سارا شرکیہ جھوٹا ختم کی گئے واقعہ ختم کی گئے موجودہ وقت کی تبدیل کی گیا تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے رب نے بسائے بطاری اللہ بیزنی کہ محبوب بچپن تو ہی تاری پاتے ایک بندہ آگے آتے آتے حضور نے دعوت کی ہے آتے کہ اگر میرے نال تساں کشتی لڑو میں پہلوان میرے کو عرب دا کوئی بندہ کشتی نہیں جیت سکتا میں سب تو بڑا پہلوان ہاں اگر تساں کشتی جیت گئے میں سمجھتا باقی نبی ہو میں سمجھتا باقی نبی ہو میں تیرا کلمہ پڑھ گنتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بغیر سوچے سکتے کھڑے تھی گئے انہیں حق چاہتے آکے نے اے اللہ تو جانتے میں کو پہلوان بنا تو نہیں بھیجا میں کو نبی بنا کے بھیجے اے اللہ سے کو تو پتہ ہے کیا لیکن میرا امتی اگر یہ جگ آیا کرے وہ تو مہربانی کر اگر میرے کشتی لڑن کی وجہ نہ ایک بندہ جہنم کو آزاد کیے سودا سستا ہے تو جہانے کا سردار ایک کافر پہلوان نال کشتی کرتے تاکہ جہنم کو آزاد کیے بدائی اللہ حضور امداد دے دائی بن گئے امداد دے محبوب دائی بن گئے امداد بنا دعوت دیکھئے ایک دفعہ کشتی لڑے بندہ تلے آگے آدھے میں پیٹ پھسل گئے میں پیٹ پھسل گئے دوبارہ کشتی لڑنی پہنچے محبوب نے دوبارہ لڑیے بلائی وہ ہر گئے بلا آس نے پھر تیجی دفعہ لڑنی پہنچے محبوب نے تیجی دفعہ لڑیے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے بدائی اللہ کی اتنی کہ محبوب رب کے حکم دے رہا ایسے دائی بڑھتے ہیں ایسے دائی بڑھتے ہیں کہ اگر کشتی بھی لڑنی پائے گی ایک بندہ آگے تو آگے کہ تمہاری نبوت کا کوئی گواہ محبوب نے دعوت جو لیتی ہے اگر تمہاری نبوت کا کوئی گواہ حضور نے فرمایا پوری کائنات گواہ ہے تو دسان کیری چیز گواہی دے نصار میری نبوت کی گواہی کیسے کو سننا چاہتے آدھے یہ سامنے درخت نہیں کرا یہ گواہی دے رہے میں من گئے معلوم آ کے منگنا کا بلائی کیا دیکھو جنہوں نے حصے دے اندر مقدر دے اندر ہدایت لکھی گئی وہ بغیر مطالبے میں پڑھ گئے کلمہ پڑھ گئے بغیر مطالبے دیکھ کے محبوب کی شکل حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو یہودی نے بہت بڑے عالم ہیں محبوب کو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے وہ آتے ہیں کہ میں نیت سے راکیاں کہ بنتے دیکھا تو صحیح کہ جرے پیغمبر آخر زمان کا تذکرہ اسا آسمانی کتابیں دے اندر پڑھتے ہیں کیا وہ صفات ہیں یا کہنا وہ صفات ہیں یا کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت موجود ہے محبوب کی محفل کے اندر بیٹھا رہ گے آقا کے چہرے کو دیکھتا رہ گے آقا کے زلفے کو دیکھتا رہ گے محبوب کی گفتار کو سنتا رہ گے آقا کے اخلاق کو دیکھتا رہ گے محبوب کی گفتگو سنتا رہ گے سب کو جب سنا فوراً کھڑا تھی کیا دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تو کون ہے محبوب میرا نام سن دو تو میں عبداللہ ابن سلام یہود کا مدینہ کا سب تو بڑا عالم محبوب میں آسمانی کتابیں کے اندر ایک تذکرے پڑھیا کیا کو سماج پیغمبر سچی تشریف کے ناظر محبوب جو میرے صفات لکھے ہوئے ہیں اس سارے اپنے اندر موجود ہیں میں دیکھ کتے بڑے چہرے کو دیکھ کے یقین تھی کہ
چہرہ کرے ہی چھوٹا نہیں کرے جنہیں نے حصے ہدایت ہی نہیں ہوتے بے یہودی آگے جلے عمر پہ حضرت عبداللہ ابن سلام کو سے پتے دے پیچھے لکا دیا انہیں کو دین دی دعوت شروع کی کیا نہیں انہیں کہ عبداللہ ابن سلام تلا بہت بڑا عالم ہے سرنال بیعت کی ضرورت نہیں اگر عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھ کے نہیں ایسا آپ پڑھی بڑی بڑی کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے عبداللہ ابن سلام پہلا عبداللہ ابن سلام بغیر کئی دن اعتذار کیتے فوراً سامنے آتے اکیلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ جن لوگوں کے حصے دے اندر ہدایت ہے انہیں کلمہ پڑھ کی دے لیکن وہ بدبخت بھی موجود ہیں جن حکومت کی آنکھ سے پڑھیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تسا اتنے بڑے جادو کرو پر جادو اتنے بڑے عالم اللہ حضور کو اللہ رب العزت نے داعی بنا دیا داعی بنا کے بھیجے بندہ ابا کیا رسنا کیا بندہ کہ یہ درخت گواہی دے میں کام من گئی پتہ منے دا غلط ابو جال پوچھتا کرا ایک سو چار پتھر ایک ہاتھ کیا ہے وہ سمجھو میں کلمہ پڑھ گیا حضور نے فرمایا میں دساں یا تیری مٹھی والی چیز آپ رسے آپ رسے یہ انگلی کا اشارہ چکی پتھر کلمہ پڑھنا پڑے لیکن بدبخت حصے کے اندر ہدایت بنا عرض کرنا کیا حضور نے فرمایا ایک درخت گواہی دے جی درخت فرمانے اگر میں درخت کو سدا درخت آوے تو آکے جادو آ تو بنی درخت کو آگ جو تک معبود کرے جائے تو بنی درخت کو آگ جو تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے دے وہ بندہ دے دے درخت دے کور میں سے کر دے کو آگ دے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے دے درخت اپنے پاڑے سمیت زمین کو چریدا ہویا یہ حضور سے قدمے دے اندر پہنچے آتے عرض کرے دے آقا میں حاضر حکم تک فرماؤ کیا اپنا چاہتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت فرمایا کہ میرے نبوت کا ایک جواب کرے بنتے تو گواہی دے سکتے درخت میں بھی تو آواز آنی کریے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ رب نے ثابت کر کے دکھایا بدائی اللہ محبوب نے ہر اور سے دین کی دعوت اور اس دعوت کے پاداش کے اندر کیا کچھ لوگ نہیں ہے کیا تکلیف نہیں ہے اور پہلے تین کو تکلیفیں شروع معلوم نہیں کہ پارام کی چوٹی سے کر کے چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا وہ وقت وہ لوگ کیا چلے آتے ہیں جلے آتے کرے معبود بارے کیا سچا سچی کرے لکھا حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون بل لا الہ الا اللہ پڑھ لو اگر میں کچھ سچا سمجھ دو میں بس سچا ہاں بس یقین کرو میں ربی تک کو بھیجا ہوا میں ربنا سب دعوت رہنا بس آیا کرا آؤ میرا کلمہ پڑھ لو کامیاب تھی میں تو یہ بندہ حضور کی وراثت دوستے سب تو زیادہ خوشی کرن مارا سب تو پہلا پتھر چاہتے مارا بدائی اللہ یہ دو نب شروع ہے تکلیفیں ہی دو شروع ہے محبوب دعوت رہنے رہ گئے جلد مکے والے لوگ ہیں تو محبوب دعوت تھی کہ حضور نے طائف کا سفر کیتے اور سمجھتے دین کی دعوت رہنا محبوب ہے کہ دروازے سمجھتے کئی دفعہ دعوت رہ لیا حتیٰ کہ کتابیں جب اتنا تک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے ابو طالب کو مرتے ٹائم اتنا تک کہا کہ چاچا میرے بڑے احسان ہیں جو تمہیں میری خدمت کی ہے میں کچھ پائے میرے دشمنے نال دشمنے کی مہربانی کر تو میرے کرنے تک کلمہ پڑھ چھوڑ تاکہ تیرے کلمے کا کلمہ محمد رسول اللہ سماعت ہو جائے کئی دفعہ ہے کہ کروا دیتا دائی اللہ ان دال سے دائی بڑھتے گئے ایک دروازے سے کئی دفعہ بڑھتے دعوت نہیں کیے ہی پاداش کے اندر محبوب کو پتھر مارے گئے محبوب کے رستے دوستے کنڈے بچھائے
اتنا بڑا زیادہ محبوب نے چھوڑے، طائف چلے گئے، طائف والے لوگ میرے بچپن سے گوائے، طائف والے لوگ بچپن کے اندر میرے مکان کو دیکھ چکے، میرا بچپن گزری، حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر گزرے، انہیں میں پوچھتے بچہ میرا دیکھ جا رہے بجان، انہیں میں پیٹ بھری جو رہا، جلد پیٹ بھری بجے میرے ارد گرد بکرا بیٹھے، میرا منہ تکے جا رہے بجان، انہیں بھی تھے اللہ رب العزت نے بچپن کے اندر فرشتے کے ذریعے میرا سینہ چروایا، شک صبر کروایا، انہیں لوگوں کو معلوم ہے کہ انہیں لوگ بچپن کے اندر لکھے کہ جن کو میں دھوکتے بن رہا باطل میرے اوپر سایہ تک سے گزرتا بنیا، انہیں کچھ دعوت لینا ہو سکتے تو دین کی دعوت سے آ گیا اتنا ہی انداز تیرا محبوب نے وقت برداشت کر کے دین کی دعوت دی تھی، طائف تک کے کرے لوگ اپنے بارے کو پچھڑا لیتے، محبوب کو پتھر بنے دیا گئے، محبوب زخمے کو چورو چور کی گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی پاداش کے اندر لو لہانے محبوب بے ہوش تھے، ایک باغ کے اندر تلے ٹھہ گئے، ترے پرندے آ گئے، پھینکنے محبوب کے سجے مجھے تو پکڑے، پہلے کھپے مجھے تو پکڑے، کھڑا کیتے تریجے پرندے نے آ کے اپنا ناپاک گولا محبوب کی کمر کے اندر مارے، محبوب زمین پہ گھٹے، آسمان ہل گئے، عرش ہل گیا اسے، آسمان کو فرشتے آتے آتے محبوب حکم تک کرو، انہیں حق تک چاہو، جو کچھ منسو وہ کچھ کیجئے، فرشتہ آنے دے، محبوب زمین کو چاہتے انہیں تک اٹھا سکتے وا غرق کرتے رکھ لینا، دیا آتے آتے محبوب اگر حکم ہوگے میں چیخ مارا انہیں دیکھ کلیجے پھٹا دے ماں، محبوب اگر حکم ہوگے میں آسمان دوستو بھاوت آتے انہیں کو راک بنا دے ماں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے ہاتھ چاہتے پوری کائنات ہر گئی ہے، پتہ نہیں ہے کیا چیزیں آج پوری دنیا گرفتی میں سے، لیکن محبوب ہاتھ چاہتے دعا مانگتے پھر اللہ آتی قومی فإنهم لا يعلمون، اے اللہ ان قوم کو ہدایت دے، اے نبی کی عظمت کو واقف کرے۔ تو میرے بھائی وقت کافی پی چکے، وگرنہ دسوں تو کہ حضور کے انداز میں دعوت لے رہ گئے، رات کو مسلح سے کیا کوشش ہوتی اور دین کو در درمن سے کیا کوشش کریں گے ہی تو اگلی قیمتی گاہ دے لیے ایک وسراج منیرہ، حضور کو اللہ رب العزت نے نبوت کا سورج بناتے بھیجے، یہ قریب یا موقع یاد کرے سوتا ہے انشاءاللہ نسے سو کہ حضور کی میں نبوت سے سورج بنتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں معروضات دے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، حضور دی عظمت سمجھ کے آقا دی کے سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آزان تھی نماز پڑھوں، نماز کے بعد انشاءاللہ خیرات کا انتظام ہے، سارے ساتھی خیرات کرتے ہیں۔